وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج کی مجلس میں سب سے پہلے ہم مسلمانوں سے ایک اپیل کرنے جا رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ موجودہ وبائی مرض کے اس دور میں عام انسانوں کو اس خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر حکومت کی طرف سے گھروں سے باہر نکلنے اور ایک جگہ جمع ہونے پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے. لہٰذا اس پر عمل کرنا عقل مندی کا تقاضا ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے ملک کے علماء کرام نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء کرام و مفتیان اعظام نے مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے سے منع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود خصوصاً جمعہ کے موقع پر بہت سارے مسلمان مسجدوں کے پاس جمع ہو جا رہے ہیں اور مؤذن صاحب سے مسجد کھلوانے پر اصرار کر رہے ہیں. مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ضد یا نادانی ہمیں بدنام کرنے والی ہے اور تکلیف میں ڈالنے والی ہے. خدا را مسلمان ایسا ہرگز نہ کریں. آپ کا شوق مبارک ہو. اس جذبے اور شوق کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. سب جانتے ہیں کہ روزانہ اس خطرناک وائرس کے اثرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. متاثر ہونے کے نئے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں. احتیاط اور پرہیز بہتر ہے علاج سے. اس طبی اصول اور شریعت کے حکم کے مطابق مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ عام دنوں کی طرح جمعہ کے دن بھی جمعہ کے لیے مسجد کا رخ کرنے کے بجائے اپنے اپنے مکانوں میں ظہر کی نماز ادا کریں. امید ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے فائدے، اپنے سماج کے فائدے اور اپنے ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کی اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور جمعہ کی نماز کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں گے. سامعین کرام، واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والا اس لاک ڈاؤن کے درمیان پیش آیا ہوا ایک عجیب و غریب واقعہ سماعت فرمائیں، جس کو سنائیں گے مسجد فاطمۃ الزہرا کے امام و خطیب مولانا صمدانی صاحب. سماعت فرمائیں. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بھٹکل کے ساگر روڈ پر واقع غیر مسلموں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں راشن تقسیم کرنے کی غرض سے نکلے تھے. تقسیم کرتے ہوئے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف بڑھے تو بستی کے داخلی دروازے پر ہی راستے کو بند پایا. اس بستی کے راستے کو بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ یہاں کوئی مسلمان کسی طرح کی مدد کرنے کے لیے نہ آئے. ہمارے ساتھ ایک غیر مسلم رہبر بھی تھے. اس نے کہا کہ کل رات گاؤں والوں نے طے کیا ہے کہ یہاں کسی مسلم کو داخل ہونے نہیں دیں گے اور جو بھی مسلمان راشن تقسیم کے لیے یہاں آئے گا اس پر سخت کارروائی کریں گے. ہم نے اس غیر مسلم کو گاؤں کے لوگوں سے ملنے اور ہمارے مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ ہم نے گاڑی کو ایک کنارے لگا کر اس کا انتظار کیا. اسی دوران میں ایک عورت ہمارے پاس آئی. عورت کے چہرے پر گرد و ملال کے آثار نمایاں تھے. اس نے پریشانی اور بے چارگی سے کہا، صاحب کیا بتائیں، ہم یہاں بہت پریشان ہیں، زندگی پریشانی ہو گئی ہے. بعض تو دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. بھوک مری اور افلاس کا عجب حال ہے. اس حالت میں بھی بعض مسلم دشمن بلکہ انسانیت دشمن برابر اس بات پر مصر ہیں کہ ہم کسی مسلمان کے قریب نہ جائیں.
کوئی غم کا مدعا بن کر آئے تو بات تک نہ کریں، اور پوری بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ کرونا کی وبا مسلمانوں کی کارستانیوں سے پھیلی ہے۔ کیا کریں؟ یہاں کے باشندے سادہ لوگ ہیں، سیدھے سادے اور بھولے بھالے عوام کے ذہنوں میں جو بٹھایا جاتا ہے وہ اسی کو سچ مانتے ہیں۔ کچھ عقل مند ان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کیے، لیکن وہ اتنے جری ہو چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، پھر بھلا دوسروں کی کیا سنیں گے؟ عورت بیچاری غربت کی ماری اپنی اور اپنے لوگوں کی درد بھری داستان سنا کر ہمیں مایوسیوں کے سیاہ بادل میں امید کی نئی کرن بھی دکھا رہی تھی۔ ہم نے بھوکی اور درد کی ستائی عورت کی باتیں سننے کے بعد اس کو راشن دینا چاہا تو اس نے کہا کہ آپ پہلے بستی والوں کو سمجھائیں، امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے۔ ابھی وہ بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ اسی وقت ہمارے رہبر واپس آ گئے۔ اس کے ساتھ وہ شخص تھا جو کل رات سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے میں پیش تھا۔ ہم نے ہمت کر کے اپنے پیغام کو پہنچانے کی فکر کی، میڈیا میں پھیلائی جانے والی افواہوں کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کٹھن موقع پر انسانیت اور بھائی چارے کے فروغ دینے کی ہمت پر سیدھے سادے الفاظ میں کچھ بتانے کی ہمت کی۔ پھر کیا تھا، ذہن و دماغ صاف تھے، تھوڑی سی گرد تھی، محبت کے پانی سے اس کو دھونے کی ضرورت تھی۔ جو بڑے غصے سے آیا تھا، انسانیت کی باتوں سے وہ بھی گرویدہ ہو گیا۔ قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ پھر اسی کی نگرانی میں وہ راشن اس بستی میں تقسیم ہوا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ان حالات میں ہمیں انتہائی سمجھداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی ہم پر کانٹے برسائے تو ہم بھی ان کی روش اختیار کر کے کانٹے پھینکیں گے تو معاشرے میں کانٹوں کا راج ہوگا۔ ہم تو انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں تو کانٹوں کا جواب پھولوں سے دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، بس ذرا سی تحریک اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، آداب زندگی کے موضوع کے تحت اولاد کی تربیت کے چند آداب سماعت فرمائیں۔ ایک ادب ہے اولاد کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا۔ اس میں کئی قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، چاہے تعلیمی لائن سے ہو، چاہے ان سے کوئی کام لینے کی قبیل سے ہو، چاہے ان سے کوئی خدمت لینے کی قبیل سے ہو۔ کسی بھی طرح اولاد پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ ان کے ساتھ ہمدردی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ عام طور پر والدین سے، سرپرستوں سے اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ والدین اور سرپرست اپنے بچوں پر ان کی عمر سے زیادہ، ان کی ذہنی طاقت سے زیادہ اور ان کی جسمانی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ دن بھر کام کر کے بچے تھک چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے کام لیا جاتا ہے۔ بچے اسکول جا کر، ٹیوشن جا کر، پڑھ کر، لکھ کر تھک چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہوئے ہوم ورک کرایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اولاد کے ساتھ ہمدردی کے خلاف ہیں۔ ایک ادب ہے ان کی ناراضگی کے وقت ان پر کسی کام کا اصرار نہ کرنا۔ ایک ادب ہے بوقت ضرورت اولاد کے ساتھ سختی کرنا، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی۔ اگر شریعت کی حد بندیاں پار کر دی جائیں تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا۔ ایک ادب ہے عام حالات میں اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان سے پیار و محبت کرنا، عملاً اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بوسہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں، تو کہنے لگے میرے تو 10 بیٹے ہیں
میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا اور میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ طب نبوی سے علاج و معالجے کی لائن سے ایک روایت سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ اطباء اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جن میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر یعنی بیماری کی حالت میں کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور معدے میں ہلکی پھلکی اور کم غذا پہنچانی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارے خالق و مالک کو زیادہ یاد کیا یا دوسروں کو زیادہ یاد کیا، اور ثواب کس میں ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹی تسبیح پڑھ لیجئے، اس سے پہلے اس کی فضیلت پر روایت سن لیجئے۔ یہ بخاری شریف کی بالکل آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، یعنی دو سینٹنسز ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، یعنی ان کا کہنا بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال نامے کی ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے اور بھاری ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد میں آپ اس کو جتنا بھی زیادہ پڑھیں ایک بار اس وقت پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔